پہاڑوں کے گاؤں میں بدلے کی آگ لے کر آئی آئی گل اور میر ہادی کی کہانی۔ سوات کے اونچے پہاڑوں میں ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا شیر گڑھ۔ وہاں سردی اتنی تھی کہ سانس لیتے وقت منہ سے دھواں نکلتا تھا۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ دوپہر کو بھی سایہ رہتا تھا اور پہاڑ اتنے اونچے تھے کہ ان کی چوٹیاں بادلوں میں گم ہو جاتی تھیں۔ اس گاؤں میں دو خاندان تھے جو سب سے بڑے تھے۔ ایک خاندان تھا خان محمد کا اور دوسرا تھا میر سردار کا۔ ان دونوں کے درمیان ایک پرانی دشمنی تھی جو زمین کے ایک ٹکڑے سے شروع ہوئی تھی اور خون تک پہنچ گئی تھی۔ آئی گل خان محمد کی بیٹی تھی، 20 سال کی، آنکھیں کالی اور گہری جیسے رات کا پہاڑی آسمان، چہرہ گورا جس پر پہاڑی ہوا کی سرخی تھی۔ لیکن اس کے اندر ایک آگ تھی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ 3 سال پہلے میر سردار کے آدمیوں نے اس کے باپ کو مار ڈالا تھا، زمین کے جھگڑے میں، رات کو جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ آئی گل نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں میں مرتے دیکھا تھا۔ اس نے اس ہی لمحے میں قسم کھائی تھی کہ بدلہ لے گی، ضرور بدلہ لے گی۔ 3 سال گزر گئے۔ آئی گل کا بھائی بیمار تھا، ماں بوڑھی ہو گئی تھی، گھر میں پیسے نہیں تھے، لیکن آئی گل کے دل میں وہ قسم ابھی بھی زندہ تھی۔ ہر رات وہ باپ کی قبر پر جاتی اور کہتی، ابا میں آئی ہوں، ابھی بدلہ نہیں ہوا لیکن ہوگا۔ میر سردار کا بیٹا تھا میر ہادی، 25 سال کا، لمبا قد، کندھے چوڑے، آنکھیں بھوری، جن میں کچھ ایسا تھا جو پہلی نظر میں نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ 5 سال شہر میں رہا تھا، پڑھا تھا، اب واپس آیا تھا گاؤں میں، لیکن وہ اپنے باپ جیسا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ باپ نے غلط کیا تھا لیکن نہیں کہہ سکتا تھا۔ گاؤں میں بیٹے باپ کے خلاف نہیں بولتے۔ آئی گل کا منصوبہ سیدھا تھا، میر ہادی کے گھر میں کام کرنے جانا، قریب جانا، راز جاننا اور پھر ایسا کرنا کہ میر سردار کی عزت خاک میں مل جائے پورے گاؤں کے سامنے۔ میر سردار کے گھر میں ایک نوکرانی کی ضرورت تھی گاؤں میں، یہ سب کو پتا تھا۔ آئی گل نے اپنی ماں سے کہا، میں وہاں کام کروں گی۔ ماں نے منع کیا۔ آئی گل نے کہا، ماں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھر میں پیسے نہیں ہیں۔ ماں خاموش ہو گئی۔ آئی گل اگلے دن میر سردار کے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت نکلی، میر سردار کی بیوی۔ اس نے آئی گل کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پوچھا، کون ہو؟ آئی گل نے کہا، کام کرنے آئی ہوں، میں نے سنا ہے یہاں نوکرانی کی ضرورت ہے۔ بوڑھی عورت نے پھر دیکھا، ٹھیک ہے، اندر آؤ۔ آئی گل نے پہلی بار میر سردار کے گھر میں قدم رکھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے اندر سے اپنے آپ کو روکا، نہیں، ڈرنا نہیں ہے، ابا کے لیے آئی ہوں، ان کو انصاف دینے آئی ہوں۔ اسی دن شام کو میر ہادی گھر آیا۔ آئی گل صحن میں پانی بھر رہی تھی۔ میر ہادی رکا، اس نے آئی گل کو دیکھا۔ آئی گل نے اوپر دیکھا اور نظریں ہٹا لیں۔ میر ہادی نے ماں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ کوئی نیا فرد ہے گھر میں؟ ماں نے کہا، نئی لڑکی ہے، کام پر رکھی ہے۔ میر ہادی نے پھر آئی گل کی طرف دیکھا، اسے کچھ عجیب لگا، وہ آگے چلا گیا۔ آئی گل نے سانس لی۔ پہلا دن گزر گیا، ہفتے گزرے۔ آئی گل گھر میں کام کرتی رہی، صبح اٹھتی، کھانا بناتی، صحن صاف کرتی، پانی بھرتی۔ میر سردار کا گھر بڑا تھا اور کام بھی بہت تھے، لیکن آئی گل نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ ہر کمرے میں جاتی، ہر چیز کو غور سے دیکھتی، کوئی راز، کوئی کاغذ، کوئی ایسی چیز جو کام آ سکے۔ میر ہادی اکثر صبح کو صحن میں چائے پیتا تھا۔ آئی گل چائے لاتی، رکھتی اور چلی جاتی۔ میر ہادی دیکھتا رہتا۔ ایک صبح بارش آ گئی، تیز پہاڑی بارش جو اچانک آتی ہے اور سب کچھ بھگو دیتی ہے۔ آئی گل صحن میں کپڑے اٹھا رہی تھی، بارش نے بھگو دیا۔ میر ہادی دروازے پر کھڑا تھا، اندر آ جاؤ۔ آئی گل نے اوپر دیکھا۔ میر ہادی نے جب کہا، بھیگ جاؤ گی، اندر آ جاؤ۔ آئی گل اندر آئی۔ دونوں ایک چھت کے نیچے کھڑے تھے۔ بارش بہت تیز تھی باہر، اندر خاموشی تھی بہت زیادہ۔ میر ہادی نے پوچھا، کس کی بیٹی ہو؟
آئی گل کا دل ڈوبا۔ اس نے کہا دور کے گاؤں سے ہوں۔ میر ہادی نے کچھ دیر دیکھا پھر کہا ٹھیک ہے اور چلا گیا۔ آئی گل کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ جانتا تو نہیں تھا۔ ایک رات آئی گل نے میر سردار کے کمرے میں ایک پرانی فائل دیکھی۔ اس فائل میں زمین کے کاغذ تھے، وہی زمین جس پر اس کے باپ نے حق مانگا تھا، وہی زمین جس کے لیے باپ کو مارا گیا تھا۔ آئی گل کے ہاتھ اس فائل پر رک گئے۔ اس نے فائل اٹھائی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اندر سے آواز آئی یہ لے جا، یہی تیرا ہتھیار ہے۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی آئی گل یہ کیا کر رہی ہو؟ آئی گل نے پلٹ کر دیکھا، میر ہادی کھڑا تھا، آنکھوں میں سوال تھا۔ آئی گل نے فائل واپس رکھی، کہا غلطی سے اٹھ گئی تھی۔ میر ہادی نے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا سچ بتاؤ۔ آئی گل خاموش رہی، کچھ نہ کہہ سکی۔ میر ہادی نے کہا تم خان محمد کی بیٹی ہو نا؟ آئی گل کا سانس رک گیا۔ میر ہادی نے آہستہ کہا میں نے پہلے دن پہچان لیا تھا تمہیں۔ آئی گل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر غصہ آیا۔ اس نے کہا ہاں میں خان محمد کی بیٹی ہوں، تمہارے باپ نے میرے باپ کو مارا تھا، میں بدلہ لینے آئی تھی اور یہاں سے بدلہ لے کے جاؤں گی۔ میر ہادی کے چہرے پر درد آیا۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں۔ آئی گل نے کہا تو پھر کیوں چپ رہے تم نے کیوں کسی کو بتایا نہیں؟ میر ہادی نے آہستہ سے کہا کیونکہ تم غلط نہیں ہو، تم نے کوئی غلطی نہیں کی، تمہارے باپ نے کوئی غلطی نہیں کی، وہ بے قصور تھا، بے وجہ مارا گیا۔ آئی گل نے میر ہادی کو دیکھا، یہ کیا کہا اس نے؟ دشمن کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے میں غلط نہیں ہوں۔ میر ہادی نے کہا آئی گل میرے باپ نے جو کیا وہ غلط تھا، میں شہر میں تھا جب یہ ہوا، مجھے بعد میں پتہ چلا، میں کچھ نہیں کر سکا۔ گاؤں میں لوگ باپ کے خلاف نہیں جاتے، لیکن میں نے قسم کھائی تھی کہ کسی دن انصاف ہوگا۔ آئی گل نے کہا یہ باتیں آسان ہیں، میرا باپ واپس نہیں آئے گا۔ میر ہادی نے کہا نہیں آئے گا، لیکن میں تمہاری وہ زمین واپس دلا سکتا ہوں، میں تمہیں انصاف دلا سکتا ہوں۔ آئی گل نے کہا زمین سے میرا باپ نہیں آئے گا، ہمیں زمین نہیں چاہیے، اور میرا باپ لا کے دے سکتے ہو واپس کیا تم اس زمین کے ٹکڑے سے؟ میر ہادی خاموش ہو گیا۔ دونوں کے درمیان رات کی خاموشی تھی اور باہر پہاڑوں پر چاند تھا۔ آئی گل چلی گئی لیکن رات کو سو نہ سکی۔ میر ہادی کے الفاظ دل میں گھومتے رہے، یہ آدمی مختلف تھا لیکن یہ دشمن کا بیٹا تھا، یہ دشمن کا بیٹا اس نے خود سے یہی کہا بار بار، لیکن دل نے نہیں مانا۔ اگلے دن گاؤں میں خبر آئی گل کے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے شہر میں ہاسپٹل لے جانا تھا، لیکن گھر میں پیسے نہیں تھے۔ آئی گل کو جب پتہ چلا تو وہ گھر کی طرف بھاگی۔ راستے میں میر ہادی ملا، اس نے دیکھا آئی گل کا چہرہ پریشان ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کیا ہوا؟ آئی گل نے کہا کچھ نہیں، آگے بڑھنے لگی۔ میر ہادی نے راستہ نہیں چھوڑا، بتاؤ کیا ہوا؟ آئی گل نے غصے سے دیکھا، پھر رو پڑی، بھائی بیمار ہے، پیسے نہیں ہیں۔ میر ہادی نے ایک لمحہ سوچا، پھر اپنی جیب سے پیسے نکالے، لو اور اپنے بھائی کا علاج کرواؤ۔ آئی گل نے پیچھے ہاتھ کیا، تمہارے پیسے نہیں چاہیے مجھے، وہ بھی دشمن کے پیسے؟ میر ہادی نے کہا یہ میرے پیسے نہیں ہیں، یہ زمین کے پیسے ہیں جو ہم نے تم سے چھینی تھی، لو۔ آئی گل کا دل بھاری ہو گیا، اس نے پیسے لیے، کچھ نہ کہا، چلی گئی۔ میر ہادی دیکھتا رہا، اس کے اندر کچھ ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بھائی ٹھیک ہو گیا۔ آئی گل واپس آئی، میر ہادی سے ملنا ہوا تو اس نے صرف ایک لفظ کہا شکریہ آپ کا۔ میر ہادی نے کہا کچھ نہیں ہوتا، دونوں کے درمیان کچھ بدل گیا تھا، لیکن دونوں نے اسے نام نہیں دیا۔ ایک شام میر ہادی پہاڑ کے کنارے بیٹھا تھا جہاں سے پورا گاؤں نظر آتا تھا۔ آئی گل وہاں سے گزر رہی تھی۔ میر ہادی نے کہا بیٹھو۔ آئی گل رکی، پھر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دور دونوں خاموش رہے۔ پہاڑوں پر سورج ڈوب رہا تھا، آسمان لال اور نارنجی تھا، ہوا ٹھنڈی تھی۔ میر ہادی نے کہا تم نے بدلہ لیا؟ آئی گل نے کہا
کیوں؟ آئی گل خاموش رہی۔ میر ہادی نے پھر کہا کیوں؟ آئی گل نے آہستہ کہا کیونکہ تم وہ نہیں ہو جو میں نے سوچا تھا۔ میر ہادی نے اسے دیکھا۔ آئی گل نے نظر ہٹا لی۔ میر ہادی نے کہا آئی گل، میں تمہارے باپ کی موت کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ نہ میں یہ سب کچھ جانتا تھا، لیکن میں اس گھر کا بیٹا ہوں جس نے یہ کیا۔ اس کا بوجھ میرے اوپر ہے ہمیشہ کے لیے، جو کہ مجھے سکون نہیں لینے دیتا۔ آئی گل نے کہا یہ بوجھ تم نے نہیں اٹھایا تھا، تم شہر میں تھے۔ میر ہادی نے کہا لیکن میں یہاں ہوں اب۔ دونوں کے درمیان پھر خاموشی آ گئی، لیکن اس بار خاموشی میں دشمنی نہیں تھی۔ مہینے گزر گئے۔ آئی گل میر سردار کے گھر میں کام کرتی رہی۔ میر ہادی اپنے کاموں میں لگا رہا، لیکن دونوں کے درمیان ایک خاموش سمجھ بن گئی تھی۔ کبھی صبح کی چائے، پھر دو جملے، کبھی شام کو پہاڑ کے کنارے دو لمحے، کبھی بارش میں چھت کے نیچے خاموشی۔ گاؤں میں لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، باتیں ہونے لگیں۔ بات میر سردار کے کان میں بھی آئی، حویلی تک بات پہنچنے لگی۔ ایک رات میر سردار نے میر ہادی کو بلایا۔ اس نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ کیا واقعی لوگ جو بول رہے ہیں وہ سچ ہے؟ میر ہادی نے کہا نوکرانی ہے۔ میر سردار نے کہا لوگ کہتے ہیں تم اس سے بات کرتے ہو۔ میر ہادی نے کہا گاؤں میں سب سے بات کرتا ہوں۔ میر سردار نے آنکھیں تنگ کی۔ یاد رکھو یہ ہمارا گھر ہے، ہماری عزت ہے۔ میر ہادی خاموش رہا، کچھ نہ کہا۔ آئی گل کے ذہن میں ایک جنگ تھی۔ ایک طرف باپ کی یاد تھی، اس کا خون، اس کی قسم۔ دوسری طرف میر ہادی کی آنکھیں تھیں جن میں وہ جھوٹ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک رات وہ باپ کی قبر پر گئی، کافی دیر تک بیٹھی رہی اور رونے لگی۔ ابا میں کیا کروں؟ میں بدلہ لینے آئی تھی، لیکن جس گھر میں گئی وہاں کا بیٹا تم جیسا ہے ابا، سیدھا سچا۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ کیا میں اس سے نفرت کروں صرف اس لیے کہ اس کا باپ ظالم ہے؟ ہوا چلتی رہی، پہاڑ خاموش رہے، آسمان پر ستارے تھے۔ کوئی جواب نہیں آیا، لیکن آئی گل کے دل میں کچھ صاف ہوا۔ وہ اٹھی اور گھر چلی گئی۔ اگلے دن میر ہادی نے آئی گل سے کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ آئی گل نے کہا کہو کیا بات ہے؟ میر ہادی نے کہا میں نے اپنے باپ سے وہ زمین کے کاغذ مانگے ہیں جو تمہارے باپ کے تھے۔ باپ نے انکار کیا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ زمین تمہیں دوں گا اور تمہیں ہی وہ واپس ملے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آئی گل نے کہا تمہارا باپ مانے گا نہیں؟ میر ہادی نے کہا میں جانتا ہوں، لیکن یہ صحیح ہے اور مجھے یہ کرنا ہے۔ آئی گل نے اسے دیکھا، اس کے دل میں کچھ ٹوٹا، وہ کچھ جو برسوں سے اکڑا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا میر ہادی میں تمہارے گھر بدلہ لینے آئی تھی، لیکن تم نے مجھے بدل دیا۔ میر ہادی نے اسے دیکھا اور کہا تم نے مجھے بدل دیا۔ میر ہادی نے گاؤں کے بزرگوں کو بلایا، اپنے باپ کے سامنے، سب کے سامنے سچ بولا۔ کہا یہ زمین خان محمد کی تھی اور اس کے وارثوں کو ملنی چاہیے۔ سردار نے پہلے بہت غصہ کیا، لیکن بزرگوں کے سامنے کاغذات آئے تو سچ چھپا نہ رہ سکا۔ زمین آئی گل کی ماں کو واپس ملی۔ گاؤں میں ہنگامہ ہوا، کچھ نے کہا یہ بیٹا باپ کا دشمن ہے، کچھ نے کہا یہ بہادر ہے۔ میر سردار نے میر ہادی سے منہ پھیر لیا، لیکن میر ہادی نے پرواہ نہیں کی۔ آئی گل اپنی ماں کے ساتھ گھر میں تھی جب یہ خبر آئی۔ ماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کہا بیٹا تیرے ابا کو انصاف ملا۔ آئی گل نے ماں کو گلے لگایا، اس کے اپنے آنسو بھی بہے۔ شام کو میر ہادی پہاڑ کے کنارے بیٹھا تھا۔ آئی گل پاس بیٹھ گئی۔ اس بار دور نہیں۔ میر ہادی نے کہا تمہارے ابا کو انصاف ملا؟ آئی گل نے کہا ہاں مل گیا۔ میر ہادی نے کہا اب آگے کیا کرنا ہے؟ آئی گل نے پہاڑوں کو دیکھا، سورج ڈوب رہا تھا، آسمان لال تھا، ہوا میں پہاڑی پھولوں کی خوشبو تھی۔ آئی گل نے آہستہ سے کہا اب زندگی ہے آگے۔ میر ہادی نے اسے دیکھا۔ آئی گل نے کہا میر ہادی جب میں یہاں آئی تھی تو میرے دل میں بہت آگ تھی، تم نے وہ آگ بجھائی نہیں، تم نے اسے روشنی میں بدل دیا۔ میر ہادی نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی آنکھوں نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ پہاڑوں پر رات آ گئی، ستارے نکلے،
دونوں وہیں بیٹھے رہے، بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، کیونکہ کچھ لمحے ہوتے ہیں جنہیں جلدی نہیں ہوتی جانے کی۔ آئی گل بدلہ لینے آئی تھی اور محبت میں پھنس گئی، لیکن یہ پھنسنا نہیں تھا، یہ آزاد ہونا تھا۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا میر ہادی کا باپ آئی گل کو قبول کرے گا؟ کیا وہ آپس میں محبت کا اظہار کریں گے؟ کیا یہ سماج ان کو قبول کرے گا؟ جاننے کے لیے دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ۔